الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جی آج کا موضوع ہے عشق اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت بنیاد ہے عشق اور محبت کی۔ محبت ایک جذبہ ہے جو بے اختیار ہو جاتا ہے، اضطرارن ہو جاتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اور یہ جذبات جو ہیں یہ یا بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتے۔ اگر وہ بڑھتا رہے، جنون کی حد کو چھونے لگے، تو پھر اسے عشق کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب تک اس میں کوئی اعتدال رہے، سوجھ بوجھ رہے، تو محبت کہلاتی ہے۔ وہی جذبہ بڑھتا ہوا جب جنون کی حد کو چھونے لگے تو وہ عشق کہلاتا ہے۔ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ عاشق کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ محبوب کیا کہے۔ اس محبت اور عشق کی بنیاد معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ آپ کوئی خوبی، کوئی کمال، کسی کا کوئی انداز، حسن کا کوئی پہلو، کمال کا کوئی پہلو جانتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس کا کوئی کمال جانتے ہی نہیں تو تعلق کیسے ہوگا؟ تو معرفت بنیاد ہے۔ معرفت کو اردو میں آپ پہچان بھی کہہ سکتے ہیں، جاننا بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہچان سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ نے رنگ دیکھ لیا، حلیہ دیکھ لیا، یہ جاننا ہے۔ پہچاننا یہ ہے کہ آپ نے رنگ دیکھا، حلیہ دیکھا، اس میں میٹیریل کیا استعمال ہوا ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، یہ کتنی دیر چلے گا، اس کے سارے وہ اگر وہ جانتے ہیں تو یہ معرفت ہے۔ صحیح۔ تو جس بھی ہستی کو آپ اس نظر سے جانتے ہیں، پھر اس کے کمالات کو اس انداز سے جانتے ہیں اور پھر اس پہ فدا ہوتے ہیں، تو ابتداً وہ محبت کہلاتی ہے۔ جب وہ جذبہ بڑھ کر عقل کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، ایسی باتیں جو عقل کہتا ہے یہ اچھی نہیں ہے تو وہ عشق کہتا ہے کرنی ہے، وہ کرتا ہے تو محبت کہتی ہے کرنی ہے، وہ کرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، پھر وہ عشق کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی عشق ایک جنون ہے، محبت بڑھ کر جب جنون میں داخل ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ محبت جو ہے وہ دماغ کے روکے رک جاتی ہے، عشق نہیں رکتا۔ محبت رکے نہیں بھی تو سنبھل جاتی ہے، سنبھل جاتی ہے، بچ بچ کر چلتی ہے، احتیاط کرتی ہے، کچھ تقاضے ملحوظ رکھتی ہے، لیکن جب ان باتوں سے آگے نکل جائے تو پھر وہ عشق کہلاتی ہے۔ صحیح۔
محبت ہوتی ہے لیکن کچھ حدود و قیود، کچھ تقاضا ادب، کچھ لحاظ، کچھ معاشرے کا، کچھ دنیا کا، کچھ سارا بچا کر دیکھ کر چلنا، اس پہ قائم رہنا، وہ تو محبت کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ عقل کی حدیں بھی پار کر جائے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، اس میں کتنا نفع ہے، اس میں کتنا نقصان ہے، یہاں ڈوب مرو گے، یہاں بچ جاؤ گے، جب ان باتوں سے آگے گزر جائے تو پھر وہ جذبہ عشق بن جاتا ہے۔ اور اس سارے کی بنیاد معرفت ہے۔ یعنی کہ محبت معرفت سے شروع ہوتی ہے، معرفت سے شروع پھر ہو کر عشق میں ڈھل محبت جاتی۔ بنتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے تو عشق بنتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کام سارے اس محبت کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت اور عشق کے لیے معشوق اور محبوب کی اوصاف کا دوام ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر ان میں دوام ہی نہیں تو محبت میں دوام کہاں سے ہے؟ آپ کو اس کیمرے سے بڑی محبت ہے، کل یہ کام چھوڑ دے تو آپ اسے ردی میں پھینک دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے بڑا قیمتاً خریدا، یہ موبائل بڑا پیارا لیے پھرتے ہیں، کل اس کا کام چھوڑ دے تو بیکار ہے، ردی میں پھینک دیں گے۔ کسی سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے کسی وصف سے ہے نا، صحیح۔ اس وصف میں تو دوام نہیں، تو محبت میں دوام کہاں سے آئے گا؟ جب وہ وصف نہیں رہے گا تو یہ جو ہم محبتیں کرتے ہیں چوتھے دن ختم ہو جاتی ہیں، اس کی یہی بنیاد ہوتی ہے نا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ محبت کسی ایسی ہستی سے ہو کہ جس کی جس صفت پہ آپ فدا ہیں اس میں دوام ہو، صحیح۔ اور یہ یا اللہ میں ہے، یا اللہ کے رسول میں ہے، یا اللہ کے بتائے ہوئے دین میں ہے۔ حقیقی محبتیں ہیں جن اوصاف پہ ہوتی ہیں ان میں دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ محبت کبھی عاشق کو رسوا نہیں کرتی، صحیح۔ کبھی نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں، جو اسے پاگل کہتے ہیں وہ پاگل وہ خود ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ نہیں پاتے، اللہ اکبر، بالکل بات ٹھیک۔ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ محبت ہی کسی عارضی چیز سے کرتے ہیں، عارضی تو آپ کی محبت بھی عارضی ہے، اس کے پھر وہ اپنے رنگ کو قائم رکھنے کے لیے جو وہ دھوکے کرے گا، ان دھوکوں میں آپ بھی مار کھاتے رہیں گے۔ یہ ہم جو دعوے بات پہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا آپ دیکھتے ہیں روز لو میرج ہوتی ہیں، دوسرے دن میرج بھی ٹوٹ جاتی ہے، لو کہاں گئی؟ صحیح بات ہے۔ وہ چلو لو نہ صحیح، کم از کم میرج تو نبھاؤ، میرج کو تو نبھاؤ، اور اس کے لو کے نام پر جو ہوئی تھی تو اس کو تو نبھاؤ، وہ بھی نہیں رہتی۔ تو یہ سارا انسانی دھوکہ ہوتا ہے، فانی باتوں پہ، وقتی لمحاتی چیزوں پہ، بغیر جانے بوجھے۔ شادی کر کے سمجھا وہ نہیں، یہ تو اس قابل نہیں تھے جی، اس میں تو یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ تو پھر محبت کیوں کی؟ معرفت نہیں تھی نا، صحیح، اسی کو معرفت کہتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بغیر معرفت کی تھی تو وہ جذبات تھے نا بھائی، وہ ضرورتیں محبت تو تھیں، نہیں جذبات تھی، تھے۔ ضرورت تھی یا جذبات تھی۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے ضرورتوں کو بھی محبت کا رنگ لگایا ہوا ہے، اس پہ روغن محبت کا کیا ہوا ہے، اندر ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو محبت ختم ہو جاتی۔ بیشتر تو ہم نے ضرورتوں کو محبت کا نام دیا ہے، اسے نکال بھی دیں تو بغیر معرفت کے محبت ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو دھوکہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ ایک بندے کے قریب جاتے ہیں تو آپ پاتے ہیں اس میں یہ نقصہ، یہ نقصہ، یہ تو آپ پہلے محبت کرنے سے پہلے جاننا چاہیے تھا، خوبی خامی دیکھ کر کرتے۔ صحیح۔ اچھا، عشق میں عمومی طور پہ یا جنون میں، عشق سے آگے اگر جنون کی بات کریں تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، مطلب اسے کوئی چیز ادھر ادھر کی دکھائی نہیں دیتی، اسے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں تو پھر جب وہ مکمل اس میں انسان آ جاتا ہے تو وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔
پھر وہ جنون میں، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ اصل بات یہ ہے نا جی کہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے کہ جو اس میں فنا ہوتا ہے تو اللہ کا سارا نظام اعتدال پہ کا ہے۔ صحیح، کائنات کا پورا نظام دیکھ، ہر چیز میں توازن ہے، اعتدال ہے، اس میں بھی توازن آ جاتا ہے، سبحان، یعنی وہاں عشق بھی توازن کے ساتھ توازن پہ ہے۔ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ لگے تو عام آدمی ہے، بالکل صحیح، جو سچے عاشق ہیں اللہ کے، وہ کامن مین لگتا ہے، ہر عام سا آدمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فارسی شاعر نے کہا تھا نا کہ چون به منزل میرسد اسوار پیادہ میشد، جب کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو سوار بھی پیدل ہو جاتا ہے، عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کار پہ آیا، جہاز پہ آیا، سائیکل پہ آیا، گھوڑے پہ آیا، لیکن جب منزل پہ پہنچ گیا تو وہاں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھا رہے گا، جہاز میں نہیں بیٹھا رہے گا، کار میں نہیں بیٹھا، عام آدمی کی طرح پیدل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں وہ عام آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ جو راستے میں ہوتے ہیں نا، ان کے کبھی آواز کھوئے ہوتے ہیں، کبھی شعر کہہ رہے ہیں، کبھی نظمیں کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ اللہ، یہ سفر بالکل میں، صحیح، یہ سفر میں ہوتے یہ ہیں، سفر میں ہوتا ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں، سفر کی سفر علامتیں ہیں کی ساری۔ علامتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ناظرین محترم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب۔ حضرت جی محمد ولید ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ آج کل اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر کو کافر کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے، برائی کو برائی نہ کہو، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ ہاں بھی آج کل چیزیں نئی بن گئی ہیں تو اسلام بھی کوئی نیا بن گیا ہوگا۔ کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اسلام میں ہر بندے کو بلا سوچے سمجھے کافر کہنا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے، یہ نامناسب، صحیح، آپ کو تحقیق نہیں ہے، بلا تحقیق کافر کہنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اسے کافر کہتے ہیں، یہ بالکل سخت منع ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ اسے مسلمان مانے، اگر نہیں ہے تو جب اللہ کے پاس جائے گا یہ کام اللہ کا ہے، اس سے حساب کرے گا، یہ ایک دوسرے کو آپ کافر نہ کہیں، یہ احتیاطیں ہیں۔ بلکہ علماء اس حد تک فرماتے ہیں کہ کسی کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اور وہ کفریہ کلمہ ہے، اس کے 100 پہلو بنتے ہیں، 99 پہلو کفر کے ہیں، ایک پہلو جو ہے وہ غیر کافر کا ہے تو اس کا وہ پہلو اختیار کیا جائے، اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے، اتنی احتیاط کی جائے۔ صحیح، لیکن جو کافر ہے اسے کافر کیوں نہ کہا جائے؟ کیوں نہ کہا جائے؟ برائی کو برائی برائی کو کیوں برائی نہ کیوں کہی نہ جائے؟ کہا جائے؟
آپ نماز کو بھی نیکی کہیں گے اور بدکاری کو بھی نیکی کہیں گے، آپ شراب کو بھی نیکی کہہ دیں اور جوئے کو بھی نیکی کہہ دیں، پھر برائی کو برائی نہیں کہیں گے، پھر نیکی کہیں گے۔ ڈیفینیٹلی پھر نیکی یہ کہیں ایک گے۔ نیا مذہب نکلا ہے کہ صحیح۔ میں بھی اگلے دن ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، ہمارے دانشور جو پاکستان سے تو اللہ کی شکر سے بھاگ گئے ہیں کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ تجھے کس نے مارنا ہے یار؟ تو ایجنٹ ہے لوگوں کا اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، تیری تو لوگ حفاظت کریں گے، جو مروا رہے ہیں لوگوں کو وہی تیری حفاظت کریں گے، اللہ کو تو نے چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ فلسفہ جھاڑ رہے تھے کہ جی کافر صرف وہ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے انکار کیا، بعد میں کافر نہیں ہے۔ بعد میں کیا ہے؟ تو وہ فرما رہے تھے یہ نان مسلم ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ صحیح، یہ نان مسلم یہ ہے، نان مسلم ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے خرافات کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی ارکان دین میں سے کسی رکن کا انکار کرتا ہے عقائد میں، اللہ کی توحید کا کرتا ہے، رسالت کا کرتا ہے، قرآن کی حقانیت کا کرتا ہے، فرشتوں کے وجود کا کرتا ہے، قیامت کا کرتا ہے، آخرت کے محاسبے کا کرتا ہے، یہ 5-6 ارکان دین ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔ جو بھی کہے میں نہیں مانتا وہ کافر۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پیلا ہے یا ہرا ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کیا ہے۔ جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اب اس نے دل سے مانا یا اوپر سے معاملہ ہے۔ صحیح، تو یہ ایک نئی موومنٹ چلی ہے جو درست کہ نہیں برائی کو برائی بالکل کہتے ٹھیک۔ رہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسے چھوڑ بھی دے گا، برائی کو برائی کیا نہیں چھوڑ دو تاکہ جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے گا۔ ٹھیک بات۔ یہ جو مسلمانوں کے کردار کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ایک سازش یہ بھی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جی کی خدمت میں ہر پروگرام کے اندر سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، لیکن اس لیے سوال نہیں کرتا، اس لیے سلام نہیں بھیجتا کہ کسی کا سوال نہ مس ہو جائے۔ تو ان کی بڑی مہربانی کہ یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں، اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر پروگرام میں آپ کا سوال آپ کی حاضری ہو شامل کہ ہوگی۔ اللہ آپ کو برکات دے۔ اور ثنا ہے لاہور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اکثر لوگ سیاروں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا سیارہ فلاں ہے اور آپ کی قسمت اس طرح سے، تو یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ سیاروں کی بات درست ہے؟ یہ جو باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں انہیں اپنے سیاروں کا پتہ کو نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ جتنے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں یہ سارے اجرت پہ بتاتے ہیں، تو یہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے محتاج کیوں ہیں؟ اپنا ستارہ دیکھ کر وہاں سے اپنی قسمت روپوں کی بوریاں بھر لائیں۔ جی ہاں، بڑا آسان طریقہ۔ یہ اپنی قسمت تو بنا نہیں سکتے، مانگ کر کھانے والے نکھٹو لوگ ہیں۔ یہ جتنے یہ آپ کے نجومی اور ستارہ، ان کا کوئی اور پیشہ ہے لوگوں سے لینے کے علاوہ؟ کوئی نہیں۔ تو یہ معروف ذرائع سے روزی پیدا نہیں کر سکتے، ہماری قسمت کی ان کو بڑی فکر۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ان پہ ایمان رکھنا خلاف اسلام اسلام ہے، ٹھیک۔ اندازے ہیں، علم نجوم ایک علم ہے، ایک اندازہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر چیک کر کے بتاتا ہے یار لگتا ہے تمہارے وہاں خرابی ہے، ضروری نہیں وہ صحیح ہو۔ طبیب نبض دیکھ کے بتاتا ہے تمہارا معدہ خراب ہے، ضروری نہیں وہ صحیح ہو، قوت ہی نہیں نازل ہوگی۔ اس طرح کا ایک علم ہے نجوم کا۔ قدرت نے ایک توازن رکھا ہے کائنات کی چیزوں میں، اس توازن کو دیکھ کر اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسے ایک بیج کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ پھوٹے گا، اسے دفن کرو، اس کی نوک بھری ہوئی ہے، یہ دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح کے اندازے ہیں، کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط غلط ہو ہو گئے۔ گئے۔ اسے پیشہ بنانا یا اس پر رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یا اس پہ یقین کر لینا کہ یہ یقین درست کر ہے لینا یہ تو پھر ظلم ہے اپنے آپ ظلم پہ۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق فیصل آباد سے، فرشتے روح قبض کرنے کے بعد سوال و جواب تک روح کو کہاں رکھتے ہیں، اور اگر میت باکس میں دفن ہو تو سوال و جواب کے لیے کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ میت باکس میں ہو بغیر باکس کے ہو، میت جل جائے، میت کو درندہ کھا جائے، میت کو پرندے کھا جائیں، میت ہوا میں اڑ جائے، میت پانی میں غرق ہو جائے،
فرشتوں کا تعلق روح سے، روح کا تعلق ہر حال میت کے ہر سیل سے رہتا ہے. ٹھیک ہے. برزخ کا معاملہ دنیا میں سمجھ نہیں آتا، وہ الگ ہے، اس کے مقام الگ ہیں، موسم الگ ہیں، دن رات الگ ہیں. وہاں کا معاملہ آپ کو آپ میت سامنے رکھنے سے ساری عمر دفن نہ کرے، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا بھی ہوتا ہے. آپ کو اٹھتی بیٹھتی تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس سے حساب لے لیتے. صحیح. تو آپ معاملات دنیا دیکھ سکتے ہیں، تو یا وہ نگاہ پیدا کریں جو برزخ تک دیکھتی ہو، پھر آپ بھی دیکھ لیں. آپ خود دیکھیں اپنی نظروں سے. اکثیر احمد سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی لاکھوں میں یا غوث اعظم دستگیر المدد کا وظیفہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والے آدمی کو کیا کہیں گے؟ اگر شرک کا مرتکب ہوتا ہے تو نکاح کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ غوث اعظم سے ہی فتویٰ لے لے. ٹھیک ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھ لے، اس میں فتوے موجود ہیں، وہیں سے پتہ چل جائے گا. وہیں سے پتہ کر لیں. بالکل ٹھیک. مجھ سے گلگت میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتا ہوں، تو کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جنہیں آپ غوث اعظم کہتے ہیں، کوئی شرعی غوث اعظم اور غوث اصغر عہدے میں نے نہیں سنے. ٹھیک ہے. غوث عہدہ ہے صوفیہ میں، اعظم اصغر اس میں کوئی نہیں. صحیح. غوث ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہر ولی اللہ کا احترام ہے، عظمت ہے. ہمارے لیے تو سارے ہی اعظم ہیں. وہ یہ قصیدہ ہی پڑھا کرتے تھے. نہیں جی، تو میں نے کہا وہ نہیں پڑھتے، تمہارے سر میں کیا درد ہے، تم پڑھتے ہو. جو وہ پڑھتے تھے وہ تم بھی پڑھو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. بالکل ٹھیک. تو اگر غوث صاحب یہی وظیفہ پڑھتے تھے تو پھر آپ بھی پڑھو، نہیں تو وہاں سے پوچھ لو. نہیں تو ان کے فتوے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. بڑا آسان سا طریقہ، وہاں سے دیکھو. ہم سے کیوں پوچھتے؟ انہیں سے پوچھ لو. ایک یہ سوال جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پروگرام میں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے ناظرین محترم، اور اس کو almurshed.tv پہ بڑی ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ اس کی وضاحت آپ اس پروگرام میں بھی فرما دیجیے گا. اشرف الدین ہے پشین، پاکستان پشین سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کسی نے جادو تعویذ کے بارے میں پوچھا تھا، جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنے، فرض ادا کرنے، حلال رزق کمانے اور اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا، ایک عام آدمی پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ امت کو تعلیم کرنے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ بنا دیا، اور اس پر موعظتین نازل ہوئیں. اور وہ عاصب بن لبید یہودی تھا، بڑا مشہور جادوگر تھا، اور کہیں سے حضور کے بال مبارک چرا کر ان میں اب بال میں گرہ لگا دی جائے تو وہ کیسے کھلتی ہے، لگا کر پھر کنگھی میں لپیٹ کر ایک ایسے ویران اندھے کنویں میں پھینک دی گئی. تو بذریعہ وہی اطلاع دی گئی، حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ کنگھی نکال لائے. تو وہ صورتیں موعظتین کی وہ 11 آیات ہیں، دونوں صورتوں کی آخری کی. تو ایک ایک آیت حضور پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ خود کھلتی جاتی تھی. تو امت کو طریقہ تعلیم کیا گیا. حضور پر جادو ہو کر کو حضور کو تکلیف تو نہیں ہوئی، یا حضور اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تو نہیں ہو گئے تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. تو وہ بھائی علاج تعلیم کیا گیا تھا، وہ علاج کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. راشد احمد ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے. یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں چھٹی لے کر دارالعرفان منارہ آ کر آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور آپ سے روحانی تربیت لینا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار؟ جو آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھیں. سبحان اللہ. جب چاہو آ جاؤ، سارا سال اوپن ہے بھائی. بے شک بے شک. اور جب آپ کا دل کرے آپ وہاں سے چھٹی لیں جب اور یہاں آپ کو پر آ چھٹی جائیں. ملے، کوئی جب یہاں آپ پر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے، 24/7 یہاں پر آپ آ کوئی سکتے. پہلے وقت نہیں لینا پڑتا. دن رات تربیت ہوتی ہے، جب جی چاہے، جب فرصت ہو آ جائیں، جتنا جی چاہے رہے. بالکل ٹھیک بات ہے، جتنا جی چاہے رکے. کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ نہیں. کھانا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، رہائش بھی ملتی ہے، بستر بھی مل جاتا ہے، گرم پانی بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ.
کھانا بھی کیا دال بات۔ روٹی مل جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال رہ گئے ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اس نمبر پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنا سوال. اسی طرح سے اگر ہمیں ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مبان صاحب. حضرت جی حمزہ خلیل ہیں UAE دبئی سے. عظمت الہی کیا ہے؟ بچے بڑی سادہ سی بات ہے، طے کرنا پڑے گا کہ عظمت ہے کیا، عظمت کسے کہتے ہیں. عظمت کے لیے بنیادی شرط دوام ہے. ایک بڑا عظیم پہاڑ ہے جی، کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں تو پھر اس کی عظمت کس کا؟ بڑا عظیم حکمران ہے، مر نہیں جائے گا، عظمت کس کا؟ فانی ہے نا. بڑا عظیم شہر ہے، ہمیشہ رہے گا جی؟ نہیں، اجڑ جائے گا، پھر کیا فائدہ. بڑی عظیم سلطنت ہے، ہمیشہ رہے گی؟ نہیں جی، بکھر جائے گی. تو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو ساری عظمت صرف اللہ کی، جس کی ذات بھی ہمیشہ رہے گی، ساری صفات بھی ہمیشہ رہیں گی. باقی جو عظمتیں ہیں یہ ذلی سائے ہیں، ذلی ہیں، بروزی ہیں، سائے ہیں، عارضی ہیں، اس کی عطا کرتا ہے. تو عظمت الہی کیا نہیں ہے ہی صرف عظمت الہی. باقی سب عارضی ہیں، سائے ہیں، وقتی ہیں. جوانی ہے، بڑی صحت ہے، ہمیشہ رہے گی؟ نہیں. جوانی رہے گی؟ نگاہ فلاں کی بڑی تیز ہے، رہے گی؟ نہیں. تو باقی عظمتیں وقتی لمحاتی ہیں. بھائی عظمت ہے ہی صرف اللہ کی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. مبارک علی ہیں ناروال سے، ان کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ فرعون کی لاش اب تک کیسے محفوظ ہے؟ اللہ کی مرضی. یہ تو قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا تھا کہ جب وہ غرق ہونے لگا، اللہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے. اس نے فرعون کے پاس بھی 2 نبی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. بیوقوف ہے، بگڑ گیا ہے، تو کہتے ہیں میں خدا ہوں، عاجز بندہ ہے، اسے سمجھاؤ. انبیاء کو فرما رہا ہے فقولا لہو قولا لینا، اس سے بات پیار سے، محبت سے کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بگڑا ہوا ہے، سختی سے بات کرو گے تو بھڑک جائے گا. اسے پیار سے سمجھانا اور اسے کہنا
کہ یادیہ کا ہے رب کا فتح چاہو تجھے اللہ سے ملا دوں، تجھے اللہ سے پیار ہو جائے. اللہ اکبر. اتنا کریم ہے اللہ اللہ کہ اکبر. بگاڑ کی حد پہ پہنچا ہوا فرعون ہے، 2 نبی بھیج رہا ہے، انبیاء کو پابند کر رہا ہے کہ موسیٰ آپ کا مزاج تیز ہے، وہاں تیزی نہ دکھانا، پیار سے بات دھیمے انداز میں. وہ کولا لہو قولا، دونوں بھائی نرمی سے بات کرنا پیار سے، اور کہنا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے معرفت الہی عطا کر. سبحان اللہ. سبحان نہ اللہ. مانا، عذاب آ گیا، غرق دریا ہوا. جب موت قریب آتی ہے تو برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں بندوں سے. قرآن میں وہ پوچھتے ہیں بندے سے فیما کنتم، روح قبض کرنے آتے ہیں تو کفر کفر کفر، تو کہتے ہیں کیا جھک مارتے رہے ہو، کہاں رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، اتنی عمر بسر کی تمہارے جسم میں کہیں کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی پاکیزگی، کوئی طہارت کچھ بھی نہیں، کیا کرتے رہے ہو، کہاں عمر ضائع کر. یہ سوال جواب ہوتے ہیں. تو فرعون کو بھی جب فرشتے اس کا کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو. اللہ نے فرمایا الا وقد کنت من الکافرین، اب تیرے ماننے کا دیکھ کر تو سارے مانے. بالکل صحیح. میں نے 2 نبی تیرے پاس بھیجے، تو نہ مانا. اب نہیں، اب میں تجھے غرق بھی کروں گا اور پھر تجھے پانی سے نکالوں گا بھی، اور تیری لاش کو ہمیشہ عبرت کے لیے رکھوں گا. یہ اس وقت اللہ قرآن اکبر. جب نازل ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اس وقت فرعون سے کہا تھا کہ تجھے غرق کروں گا، تیری لاش نکالوں گا اور اسے عبرت کا سامان بنا کے. یہ ایک خدائی دعویٰ کرنے والا پڑا ہے، یہ بھی خود کو خدا کہلاتا تھا. بندو خدا کہلانا چھوڑ دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق بیٹا پڑی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی مانو، اپنی منمانا چھوڑ دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا دوسرا سوال ہے کیا جنات انسان کی اخلاقی طور پر مدد کرتے ہیں؟ اب بندہ کیا کہے جی، کتا فارسی پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک کتا ہے، بھونکے گا بھائی. اس کا کام بھونکے گا. اخلاقیات اور وہ جنات میں، اور وہ پھر آپ کو سکھائیں گے. بھائی کیا الٹی بات کرتے ہیں. اخلاقی طور پر مدد کریں گے. مدد کیا کریں گے جنات؟ جنات کسی کی کیا مدد کریں گے. افضل حیات ہے گجرانوالہ سے، کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیجئے جس سے ذہن کو صاف رکھا جا ہاں سکے. بالکل، کسی دن تشریف لائے. سارا دن یہاں ایک بابا جی کی ڈیوٹی مقرر ہے وظیفہ سکھانے پر. کسی دن تشریف لائے، تھوڑا سا وقت نکال کر آئے اور لے جائیں. صحیح. بالکل ٹھیک. ذہن ہی نہیں، انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا. دل بھی صاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. محمد عمران ہے قصور سے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، لیکن جہان تو صرف زمین پر آباد ہے اور تو کسی سیارے پہ کوئی مخلوق نہیں. ہوتی تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ضرور ملتا. پھر یہاں جہانوں سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم دین کی روشنی میں. بیٹا زمین پر کتنے جہان ہیں؟ ذرا ان سے یہ پوچھیے زمین پہ کتنے جہان ہیں، اور جہان ہوتا کیا ہے؟ جہان ہوتا کیا ہے. اور ہر ایٹم میں، یعنی ایٹم وہ ذرہ ہے جسے آگے توڑا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. ہر ایٹم میں آگے پھر حیات ہے، مائنس پلس الیکٹرانک موجود ہے، تو اس کا ایک اپنا جہان ہے. کتنی قسم کی مخلوق ہے، ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. ہر سیارے ستارے کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے. وقت اس کے راستے متعین ہے، روشنی کی حد متعین ہے، اس کا زمین کے ساتھ ربط متعین ہے. اس سے جو زمین پہ تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ایک اپنا جہان ہے. اور وہ سیارے بھی تو مخلوق ہیں. سارے مخلوق ہیں، اور خود ان میں بے شمار ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی راہیں، وقت، اوقات. اگر یہ ایک سورج ایک ایک لمحہ تاخیر سے نکلنا شروع کرتا تو آپ کے سال دن رات بدل چکے ہوتے. ایک ایک لمحہ
پہلے نکلتا یا ایک ایک سوتر راستہ بدلنا شروع کر دیتا. اللہ اکبر، ہر شے تباہ نو ہو ڈاؤٹ، چکی. کوئی شک نہیں. یہ سارے الگ الگ جان ہیں بچے، جان گنے نہیں جا سکتے کتنے ہیں. بالکل صحیح. اور رب ہوتا ہے بنانے والا بھی اور پالنے والا بھی، جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہو. اللہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا اچھے اخلاق و کردار کے غیر مسلم بھی جنت میں نہ جا سکیں گے اگر وہ ایک مسلمان سے زیادہ حقوق العباد پورے کرتے ہوں؟ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت ایک سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی رضامندی. صحیح. جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ سرٹیفکیٹ کہاں سے لے گا؟ اللہ اکبر. ایک بندہ یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیتا، آپ اسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. جنت بجائے خود کوئی شے نہیں ہے. جنت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کی دلیل ہے. اس کے علاوہ جنت کی کوئی قیمت نہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجیے گا، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ جنت کے لیے کرتے ہیں. نہ عبادت کا معاوضہ پیشگی لیے ہوا ہے ہر بندے نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہ بڑا لمبا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں کتنی رویدگی کتنی نعمتیں رکھیں، آسمان بنائے، سورج چاند ستارے کتنے جہان. ایک انسان کی زندگی کے لیے سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک کتنی نعمتیں بنائیں، اس لیے اس کی عبادت کرو. تم پیشگی لے سبحان چکے اللہ، ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ساری اللہ نعمتیں اکبر. تم پہلے لے اللہ چکے ہو، اکبر. اس لیے تمہارا حق نہیں کہ اب اس کی نافرمانی کرو. جنت یا آخرت انعام ہے، اجرت نہیں ہے. سبحان اللہ، جو سبحان اللہ. اطاعت کرے گا اسے مزید انعام ملے گا، وہ انعام جنت ہے. اللہ جنت اکبر. اجرت نہیں ہے، اجرت ہم پہلے لے چکے. یہ تو سورہ بقرہ میں قرآن شروع میں جو دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے عبادت اس لیے کرو کہ تم اتنی نعمتیں لے چکے تم گن ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. جس طرح یہاں ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے کانسیپٹ بالکل تبدیل ہوئے ہیں، آج یہ کانسیپٹ اور تبدیل ہوا ہے کہ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں. نہیں، عبادت کی اجرت تو ہم لے چکے میرے بھائی. یہ ساری مخلوق اس کی ہے. میں وہاں کھڑا تھا کہ مجھے انسان بنا، میرا جسم اتنا بنا، میری صورت ایسے بنا. وہ جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، ایک جنگل کا گیدڑ بنا دے، وہ قادر ہے. بے شک، بے شک. ایک انسان، ایک فلاسفہ کا قانون ہے کہ کبھی یہ بیٹھ کر سوچو کہ میں روئے زمین پر اکیلا، کوئی بنی آدم نہیں ہے، پھر اس نظام کو دیکھو. اللہ اکبر. یہ ارض و سما کا سارا نظام ایک بندے کے لیے گردش کر رہا ہے. اس کے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، رویدگی ہو رہی ہے، پھل لگ رہے ہیں، کھیت سبزہ دے رہے ہیں، پرندے گوشت دے رہے ہیں، جانور دودھ دے رہے ہیں گوشت کا. ایک ایک بندے کے لیے یہ سارا جہان آباد ہے. اللہ خود اس کے وجود کے اندر کتنی، یعنی 10 کھرب سیل ہیں ہر باڈی، ہیومن باڈی. کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا. ریسائکلنگ ہوتی رہتی ہے، ہر سیل نیا بنتا رہتا ہے. 6 مہینے بعد پورا وجود نیا ہوتا ہے. ہر 6 مہینے بعد 10 کھرب سیل تبدیل ہو جائے. اسی سائیکل کو دیکھ لو کون چلا رہا ہے، کتنی ترتیب، کتنے نظم، کتنے ضبط سے چلا رہا ہے. آئی سائٹ کو دیکھ لو، زندگی بھر میں کتنی آئی سائٹ استعمال کی، کتنے بل بجلی کے دیے، اس کا کتنا بل دیا. سماعت، بصارت، سوچ، فکر، دماغ، کتنا کچھ استعمال کیا. کیا دے رہے ہو؟
عبادت کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ شکریہ، مہربانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف یہ کہنا کہ یہ آپ کی عطا ہے، مہربانی. مہربانی. اللہ اکبر. شریعت کیا ہے؟ اللہ کی ان نعمتوں میں بے ضابطگی نہ کرنا، جیسے وہ کہتے ہیں ایسے استعمال کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہاں آئے ہیں، ہم یہاں کھانا لگاتے ہیں، آپ سالن اٹھا کر حلوے میں اڈیل دیں، حلوہ اٹھا کر دال میں پھینک دیں، روٹی اکھاڑ کر سیویوں پر پھینک دیں. ہم کہیں یار یہ کیا بدتمیزی ہے. اس پلیٹ سے چمچ ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس کانٹا پڑا ہے، وہ ہاتھ سے کھانے والی چیز ہے، یا جو آپ کو چاہیے وہ کھا لو، دوسرے کی پلیٹ مت چھینو. یہی شریعت. سارا جہان تمہارے لیے ہے، لیکن طریقے سے قاعدہ اللہ نے بنا دیا، اس سے طریقے سے کماؤ، اس طریقے سے کھاؤ، موج کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ پھر ہم یہ اللہ پر احسان کر رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا شکر ادا کرنا چاہیں صرف یہ کہ یار اللہ یہ ساری چیزیں تیری مہربانی، مہربانی، تیری عنایت، تیرے شکر گزار. بے شک یار اتنا کچھ لے کر اللہ اکبر. صرف یہ کہنا کہ جی آپ کی مہربانی، یہ ہم احسان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس پر ہم جنت میں اس کا انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی داخل نہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مخلوق کی نجات آپ کی شفاعت سے ہوگی. تو فرماتے یہ اللہ کی رحمت نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میری شفاعت ہوگی تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. اللہ اکبر. بے شک، بے شک. تو میرے بھائی وہ جو کچھ عطا ہوگا وہ اس کی عطا، اس کا مزید انعام ہے. بالکل صحیح. حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں سوال اپنا SMS کیجیے. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا